سورہ نمل کی آیت نمبر 67، سورہ نمل کا 6واں رکوع اور 20ویں پارے کا 2واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وقال الذین کفروا، اور کافر بولے، اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر کیا ہم پھر نکلیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، بے شک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں، یعنی یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی معاذ اللہ جھوٹی باتیں ہیں۔ پہلے بھی یہ کہا گیا کہ دوبارہ پیدا ہوگے، اس طرح کی کہانیاں پہلے بھی سنائی گئی ہیں، ابھی بھی سنائی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، سیرو فی الارض فانظروا، زمین میں چل کر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا ہوا انجام مجرموں کا، کہ وہ انکار کی وجہ سے عذاب سے ہلاک کیے گئے۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پر غم نہ کھائیں۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور ان کے مکر سے دل تنگ نہ ہوں، ان کے اعراض کرنے اور منہ پھیرنے کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے، اسلام سے محروم رہنے کی وجہ سے آپ دل تنگ نہ ہوں، کیونکہ اللہ آپ کا حافظ، حفاظت کرنے والا اور مددگار ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب آئے گا یہ وعدہ، یعنی یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، عسى ان يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون، قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو بعض وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی قریب ہے کہ عذاب الہی تمہارے قریب پہنچ چکا ہو۔ چنانچہ وہ عذاب غزوہ بدر کے دن ان پر آ ہی گیا، اور باقی عذاب کو وہ مرنے کے بعد پائیں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک تیرا رب فضل والا ہے آدمیوں پر، اسی لیے عذاب میں تاخیر فرماتا ہے اور مہلت دیتا ہے، تاکہ جو توبہ کرنے والے ہیں وہ توبہ کر لیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر آدمی حق نہیں مانتے، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اور اپنی جہالت سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے فضل دیا اور مہلت دی، لیکن وہ چاہتے ہیں جلدی عذاب آ جائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا اور آپ کی مخالفت میں مکاریاں کرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ اس کی سزا دے گا۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور جتنے غیب ہیں آسمان اور زمین کے، سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں، یعنی آسمان و زمین کا سارا غیب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں ثبت ہیں ساری چیزیں، اور جنہیں ان کا دیکھنا اللہ کے فضل سے میسر ہے، اللہ کے نیک بندوں کو لوح محفوظ کا دیدار کرایا جاتا ہے، ان کی نگاہوں میں اللہ نے وہ طاقت دی کہ وہ لوح محفوظ پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل،
اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ دینی امور میں اہل کتاب نے آپس میں اختلاف کیا، یہودیوں عیسائیوں کے بہت فرقے ہو گئے، خود یہودیوں اور عیسائیوں میں آپس میں نفرت پائی جاتی ہے، پھر ان کے درمیان جو گروہ بن گئے ان میں نفرتیں ہیں، اور آپس میں لان تان یہ کرنے لگے۔ تو قرآن کریم نے اس کا بیان فرمایا، ایسا بیان کیا کہ اگر وہ انصاف کریں اور اس کو قبول کریں اور اسلام لائیں تو ان میں باہمی اختلاف باقی نہ رہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک قرآن ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بے شک تمہارا رب ان کے آپس میں فیصلہ فرماتا ہے اپنے حکم سے۔ یعنی قرآن لوگوں کے اختلافات کو دور کرنے والی کتاب ہے۔ اگر لوگ قرآن پاک کو دل و جان سے مان لیں، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے عزت والا علم والا۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو تم اللہ پر بھروسہ کرو۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک تم روشن حق پر ہو۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے۔ یہاں مردوں سے مراد کفار ہیں، یعنی جن کے دل مردہ ہیں وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اس سے اگلی آیت کریمہ میں ان کے مقابل اہل ایمان کا ذکر فرمایا، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو اسے ہی سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، لیکن جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں آپ انہیں سناتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جن کے دل مردہ ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اور جن کے دل زندہ ہیں وہ آپ کی بات سن کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو لوگ اس آیت سے مردوں کے نہ سننے پر استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا انک لا تسمع الموتى، کہ مردے سن نہیں سکتے، ان کا یہ استدلال غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے، چونکہ یہاں مردہ کفار کو فرمایا گیا، اور کفار سے بھی مطلقاً ہر کلام کے سننے کی نفی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ نصیحت نہیں سنتے، کلام ہدایت کو نہیں سنتے، اور سننا بھی اس معنی میں ہے کہ قبول نہیں کرتے۔ مراد یہ ہے کہ کافر مردہ دل ہیں اور نصیحت سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس آیت کے معنی یہ بتانا کہ مردے نہیں سنتے بالکل غلط ہے۔ صحیح احادیث سے مردوں کا سننا ثابت ہے۔